شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے ایک عظمت و فضیلت اور برکت والی رات ہے۔ احادیث کے اندر اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور شروع سے اسلاف امت کا یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ وہ اس رات میں عبادات بجا لاتے اور دعائیں کثرت کے ساتھ کرتے، استغفار کرتے اور اس رات کو فضیلت والی رات سمجھتے ہوئے اس کو عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اور آج بھی بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے کہ ہم شعبان المعظم کی 15ویں رات کو فضیلت والی رات سمجھتے ہوئے اس میں عبادت بجا لاتے ہیں۔ مخالفین کی طرف سے کچھ اشکالات اس سلسلہ میں اور کچھ وساوس ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور عوام الناس کے اذہان کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور جو کچھ عبادات کا سلسلہ اس رات میں کیا جاتا ہے یہ ساری بدعات ہیں اور یہ شریعت کے خلاف ہے اور یہ اپنی طرف سے انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں گڑھ لی ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ غیر مقلدین کی طرف سے بھی یہ کارروائی کی جاتی ہے اور مرزا جیلمی چونکہ پسخوردہ استعمال کرتا ہے غیر مقلدین کا، اس کی طرف سے بھی یہ کارروائی کی جاتی ہے۔ ابھی لیٹسٹ مرزا جیلمی نے وہی اشکالات ڈالنے کی کوشش کی ہے اور کچھ غلط بیانیاں کی ہیں، کچھ اشکالات ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے سر فہرست جو بات کی ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو 15ویں رات ہے شعبان المعظم کی جسے شب برات کہا جاتا ہے یہ دیوبندی مناتے ہیں اور بریلوی مناتے ہیں، اور صوفیہ کے ہاں یہ سلسلہ ہے۔ اس میں جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری روایات کو مرزا جیلمی نے ضعیف قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک اس مسئلہ کا اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو کون کون مانتا اور کون کون مناتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اسلاف امت کا شروع سے یہ معمول رہا ہے کہ وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو عبادت میں گزارا کرتے تھے، دعائیں کرتے کثرت کے ساتھ۔ اس رات میں دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوتی ہیں اور یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ بہت ساری احادیث اس رات کی فضیلت میں وارد ہیں۔ تقریباً 13 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مرفوعاً، یعنی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ 13 صحابہ اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی، حضرت عبداللہ بن عمر، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، ابو ثعلبہ الخشنی، ابی ابن کعب، عوف بن مالک، ابو امامہ الباہلی، عثمان بن ابی العاص، یزید بن جاریہ الجربوعی اور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 13 اصحاب سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت میں احادیث مرفوعاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک جو حدیث پہنچتی ہیں وہ وارد ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحہ 317 پہ موقوفاً اور 5 تابعین سے مرسلاً کتب احادیث و فضائل کے اندر یہ روایت موجود ہیں، جن میں سے کثیر بن مرہ تابعی جو کہ 70 بدری صحابہ سے ملے ہیں، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور امام مکحول شامی، راشد بن سعد، عطا بن یسار، یحییٰ بن ابی کثیر، ان 5 تابعین سے مرسلاً اور 7 تابعین سے موقوفاً مقطوعاً، یعنی کثیر بن مرہ الحضرمی، مکحول شامی، ابو ادریس الخولانی، خالد بن معدان، لقمان بن عامر اور اکرمہ مولا ابن عباس، ان 7 تابعین سے موقوفاً کتب احادیث کے اندر اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مروی ہیں۔ 13 صحابہ سے مرفوعاً، سیدنا عبداللہ بن عمر سے موقوفاً، پھر 5 تابعین سے مرسلاً اور 7 تابعین سے موقوفاً۔ کتنی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے روایات کا جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث اور روایات وارد ہوئی ہیں۔ تو یہ روایت بھائی اس میں 4 حکم ہیں، 2 مجہول راوی ہیں، 2 مدلس ہیں، عن سے روایت کر رہے ہیں، اور شیخ زبیر لزئی صاحب نے اس حدیث پہ حکم جب لگایا نا، مشکات میں بھی حدیث آئی ہے، تو انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت تو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی روایت ہے، دور دور تک اس میں تو روشنی کی کوئی کرن بھی باقی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی شیخ البانی پہ ٹونٹ کر رہے تھے کہ تم نے حسن کہاں سے بنا دیا، یہ تو ضعیف سے بھی کوئی آگے درجے کی چیز ہے، تم نے حسن کیسے بنا دیا۔ تو شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ ہمارے استاد، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر تحقیم کی اور انہوں نے باقاعدہ ایک پورا مضمون لکھا تھا جو ان کے مقالات کی پہلی جلد میں چھپا ہوا ہے، جس میں جتنی بھی روایتیں اس حوالے سے ہیں نا وہ انہوں نے ڈسکس کر کے ایک ایک کے اوپر حکم لگایا اور بتایا کہ بھئی صحیح بات کتنی تھی اور یہ بعد میں یہ بات کس نے ایڈ کر دی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت مشکات کے اندر آئی ہے، شعب الایمان، امام بیہقی کی کتاب کے ریفرنس سے
کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک جو ہے سلامتی والی رات ہے. اس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. دن کا روزہ رکھو، اور اس طرح کے مختلف الفاظ. وہ بھی بالکل مردود روایت ہے، اس کے اوپر بھی شیخ صاحب نے حکم لگایا مشکات کے اندر بھی. لیکن ایمانداری انہوں نے کی، اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ بات تو درست ہے کہ شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے. سنن نسائی کی حدیث جو تھی وہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. وہ پوری حدیث یوں ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے ہم نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ اتنے نفلی روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی رجب اور رمضان کے درمیان والے اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہے. آپ نے 2 مہینوں کا ذکر اس لیے کیا کہ رجب تو اللہ کا مہینہ اس حوالے سے کہ وہ حرمت والا مہینہ، اور رمضان تو افضلیت والا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا. تو اتنے 2 افضل مہینوں کے درمیان جو یہ مہینہ ہے نا شعبان کا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں کثرت سے. اچھا، یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی الاسلام پھر پورے شعبان میں روزے نہ رکھتے، ایک 15ویں شعبان کو رکھ کے کہتے کہ یہی وہ رات ہے. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس طرح کی رات والا معاملہ کوئی نہیں. البتہ ایک روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور وہ ایک تابعی کا قول ہے. شام کے ایک تابعی تھے مکحول رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہیں، لیکن یہ اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ اس قسم کی ساری عجیب و غریب روایتیں بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں. مرسل روایت ہے، کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کو مینشن نہ کرے، کیونکہ کنفرم نہیں نا کہ اس نے روایت کہاں سے سنی ہے. اگر صحابی سے سنی ہوتی تو بیان کر دیتے، بل وہ ان کا اپنا قول ہے انہی الفاظ کے ساتھ جو سنن ابن ماجہ میں وہ ضعیف روایت تھی کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے کے اور کینہ پرور شخص کے. تو یہ روایت سندن تو درست ہے لیکن صرف تابعی کا قول ہے، اس لیے یہ بھی کوئی اس حوالے سے حجت نہیں ہے. لیکن وہ بات اپنی جگہ درست ہے جو میں نے بتائی کہ سنن نسائی میں واضح حدیث ہے کہ نبی الاسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا. تو شعبان کے مہینے کے روزوں کی فضیلت اپنی جگہ، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میرے جو رمضان میں مخصوص ایام کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں ان کی قضا اگلے شعبان میں دیتی تھی، کیونکہ شعبان میں نبی الاسلام جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے. بیسیکلی انہوں نے کوڈ ورڈ میں بات کی، وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ کوئی بھی بیوی اپنے خامند کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، یعنی اس میں امپلائڈ ہے کہ خامند اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے وہ دن کے وقت بھی قائم کر سکتا ہے. تو اما عائشہ جو کہہ رہی ہے نا کہ میں روزے شعبان میں رکھتی تھی رمضان کے قضا کیے ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوتا تھا، یعنی اب امپلائڈ تھا کہ مجھے اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام خود روزے سے، تو میں اپنے روزوں کی قضا دے لیتی تھی. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. یہ بھی حدیث موجود ہے، یعنی کوئی اکا دکا چھوٹ گیا، ادروائز آپ کی روٹین تھی کہ پورا شعبان آپ روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان بھی اور شعبان بھی. پھر صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور ترمذی میں تو الفاظ ہیں یہ اس لیے میں رکھتا ہوں کہ نامہ اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت سے ہوں. ایک اور حدیث بھی ہے مسلم میں کہ نبی اسلام پیر کا روزہ اس لیے رکھتے تھے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. وہ بھی ہے، ایک پیر اور جمعرات والی بھی ہے.
کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو. تو اب دیکھ لیں نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں بھی پیش ہوتے ہیں, نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں. یعنی شعبان کے مہینے میں جو سال پورے کا ریکارڈ اللہ کے پاس جاتا ہے, پورے ہفتے کا ریکارڈ جو ہے وہ پیر اور جمعرات کو, اور روزانہ بھی ہوتا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتے فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں اپنی بدلتے ہیں. فجر والے فرشتے جب عصر کے وقت واپس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو وہ کہتے ہیں کہ گئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے, آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. اس طرح عصر والے جب فجر کے وقت واپس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے عصر پڑھ رہے تھے, وہ جب واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے. فرشتے بھی انسانوں کی خدمت میں لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے زیادہ سیریس لیا ہوا ہے اس کائنات میں, اور انسانوں نے سب سے زیادہ نان سیریس اپنے رب کو لیا ہوا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سیریس مخلوق انسان ہے, فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی ہر ہفتے, پھر سال کے بعد بھی شعبان کے مہینے میں, اور روزانہ بھی فجر اور عصر کے وقت. یعنی یہ میں نے آپ کو وہ ساری روٹین بتا دی جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام اس لیے روزوں کا اہتمام شعبان میں زیادہ کیا کرتے تھے. یعنی آپ کے 11 روزے تو کنفرم ہوتے تھے ہر مہینے کے, 8 تو آپ کر لیں پیر اور جمعرات, 4 دفعہ سوموار کا دن آتا ہے, 4 دفعہ جمعرات کا دن, 8 روزے یہ, اور 3 ایام بیز کے 13, 14 اور 15, جب خوب روشن ہوتا ہے نا چاند, ایام بیز اسے کہتے ہیں. 3 یعنی چاند جب گول ہونے کے روزے ہیں. یہ نبی الاسلام کی روٹین میں تھے. ایون سنن نسائی میں یہاں تک آیا کہ نبی الاسلام سفر میں بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے ایام بیز کے. ویسے آپ نے اجازت دی ہوئی ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ اسی طریقے سے ہے گویا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے, اور اس میں کوئی قید نہیں کہ آپ نے کب رکھنے, 3 روزے مہینے میں. اور اس کا بھی آسان ورژن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں, وہ بھی صحیح مسلم میں ہے رمضان کے بعد, تو وہ بھی پوری زندگی کے روزے ہیں. ہر مہینے بھی 3 رکھنے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر وہ رکھنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی. نمبر 1, مہینے میں 3 روزے ضرور رکھنا, کوئی سے 3 دن, بہتر ہے اس میں ایام 20, 13, 14, 15. نمبر 2, اشراق کی نماز, اشراق کہہ لیں, چاشت کہہ لیں, ضحیٰ کہہ لیں, یہ سارے ایک ہی نماز. اوابین بھی اسی کا آیا ہے, صحیح مسلم میں اوابین کا لفظ بھی ہے اس نماز کے لیے جو سورج بلند ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور تیسرا فرمایا رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا. ویسے افضل تو ہے آخری پہر میں پڑھنا, لیکن جس کے لیے آسانی ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے آخری وقت میں اٹھنا مشکل ہے, تو وہ رات کو وطر پڑھ کے سوئے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے 3 کاموں کی وصیت کی تھی, ان میں بھی 3 روزوں کا ذکر موجود ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اچھا, اب 15 شعبان کا جو روزہ ہے نا, اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے, وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی الاسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھ لیا؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر اب شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھنا تم, اگر تم نے سرر شعبان کا روزہ نہیں رکھا. اب یہ سرر شعبان کا روزہ کون سا ہے؟ ظاہر نبی الاسلام کی حدیث بخاری مسلم میں, آپ علماء سے پوچھیں یہ کون سا روزہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے سرر شعبان. سرر عربی زبان میں کنارے کو بھی کہتے ہیں اور سینٹر کو بھی کہتے ہیں, ہالو چیز کو. اس سے مراد کنارے کے روزے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جب رمضان شروع ہونے میں 2 دن رہ جائیں تو وہ روزہ نہ رکھے. یعنی وہ رمضان کو پروٹوکول دے کہ رمضان سے پھر روزے سٹارٹ کرے, سوائے اس شخص کے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہو, اس کے لیے آپ علیہ السلام نے اجازت دی. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو کوئی شخص روزہ نہ رکھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ آخری سرا بھی نہیں ہو سکتا, آخری 15 دن بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, اتنی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں تھی کہ سرر شعبان کا روزہ رکھو. مسلم میں, امام مسلم میں ایک اور حدیث لے کے آئے, اس میں پتہ کیا الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے سرہ کا روزہ رکھا ہے تم نے, ناف کا, سرہ کہتے ہیں ناف کو.
اب ناف آلموسٹ جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، تو جو میں کہہ رہا تھا سرر کا ترجمہ کنارہ بھی بن سکتا ہے اور سینٹر بھی. مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں سرہ، ناف، نیول انگلش میں ہم کہتے ہیں. اس کا روزہ، تو یہ جو ناف کا روزہ ہے یہ 15 شعبان کا روزہ ہی بنتا ہے. اور عموماً تو میں نے آپ کو کئی احادیث بتا دی ایام بیز کے روزوں سے متعلق کہ نبی الاسلام تو 13، 14، 15 خواہ وہ شعبان کی ہو، خواہ وہ شوال کی ہو یا اور کسی مہینے کی، یہ 3 روزے تو آپ نے رکھنے تھے اور وہ آپ کی روٹین تھی، خاص سفر ہو حضر ہو. 15 شعبان کا روزہ ویسے بھی عمومی سنت میں بھی آتا ہے، لیکن اسپیسیفکلی بخاری مسلم کی جو احادیث ہے اس پہ گواہ ہے کہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ 15 شعبان کا نبی الاسلام نے تلقین فرمایا کہ یہ رکھنا ہے. یہ 15 شعبان کا روزہ بنتا ہے. اس روزے کا شب برات کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان دو چیزوں کو مکس نہیں آپ نے کرنا. جس طرح وہ آیت ادھر سے اٹھاتے ہیں، حدیث ادھر سے اٹھاتے ہیں، پھر اس کو جوڑ کے رزلٹ نکالتے ہیں، اور دونوں طرف پھر ایکسٹریم رویے ہیں. جب ہم اہل حدیث کو قائل کرتے ہیں، حالانکہ خود انہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے تو پھر بریلوی 15 شعبان کا روزہ نکال لیں گے. بھئی ان کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں. وہ تو کل کو آپ پھر مسلم کی حدیث کا انکار کر دیں گے کہ نبی الاسلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا کہ جی وہ بریلوی کہیں گے جی میلاد منانا ثابت ہو گیا. تو ثابت ہے نا یار، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ جو قرآن و سنت میں آیا اس کو مانو اور جتنا آیا مانو. بریلوی بھی یہ نہ کریں کہ وہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ لے کے تو وہ کہیں جی شب برات کا روزہ ثابت ہو گیا. بھائی اس طرح کرنے سے روزے نہیں ثابت ہوتے. جتنی بات ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اسے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. لہذا اگلی اتوار اور سوموار کی درمیانی رات، یعنی یہ بنے گی 18 اور 25 فروری 2024 کو. جب 25 فروری گزر جائے گا تو وہ رات آ جائے گی، یعنی 26 کا روزہ بنے گا 26 فروری کا 2024 کے اندر. 15 شعبان المعظم 1445 ہجری. تو یہ روزہ خود بھی رکھیں، گھر والوں کو بھی رکھوائیں، اس اعتبار سے کہ نبی الاسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے. اور دیکھیں کس حد تک ترغیب ہے کہ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ اگر تم نے نہیں رکھا تو شوال میں 2 روزے اس کے بدلے میں رکھنا. تو بعض اہل حدیث جو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد وہ 3 روزے تھے نا، وہ نہیں رکھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ چلو شوال میں رکھ لینا. بھئی اگر 3 کے بدلے ہوتا تو پھر حضور کہتے 3 روزے رکھو. 2 کا ذکر کیوں ہے؟ ایک جو ہے وہ اس کے بدلے میں اور دوسرا پینلٹی کے طور پر. لیکن یہ ساری نفلی عبادتیں ہیں، ان کے اوپر کوئی واجبیت والا معاملہ نہیں، یہ صرف ترغیب کے لیے. اچھا یہ جو میں نے رزلٹ نکالا ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میں نے کوئی ڈسکوری کر لی ہے کوئی اس طرح کی. میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو 15 شعبان کے روزے کو بخاری مسلم کی ان احادیث کے تحت سنت سمجھتے ہیں. وہ اہل حدیث فرقے سے ہی ایک نکلا ہوا گروہ ہے جماعت المسلمین کا. خارجی ہیں، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن وہ اہل حدیث پلس ہیں، یعنی اہل حدیث سے بھی اگلا ورژن ہے سختی کے اعتبار سے. اہل حدیث پلس ہیں، بس کچھ چیزیں ان کی بہت اچھی ہیں. مثلا وہ نماز جو ہے وہ بڑے سکون سے رفع الیدین سے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سکتے کرتے ہیں، وہ بھی وہی موقف رکھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ نے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی بلکہ سکتے کرنے ہیں اور اس میں فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن آپ نے سننا ہے. کچھ چیزیں بہت ان کی اس حوالے سے بہتر ہیں. مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے بھی قائل ہیں اور داڑھی رنگنے کے اوپر بھی بہت زور ہے. اس معاملے میں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ سرر شعبان کا جو روزہ بخاری مسلم میں آیا ہے یا سرہ کا، اس سے مراد 15 شعبان کا روزہ ہے اور وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. بہتر تو یہ کہ شعبان میں جتنے روزے آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں، 13، 14، 15 3 روزے رکھ لیں. 3 نہیں رکھ سکتے ایٹ لیسٹ 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھیں، تاکہ رمضان کے روزوں کے آنے سے پہلے ایک تھوڑا سا آپ کی پریکٹس والا معاملہ بھی ہو جائے اور یہ ایک فضیلت بھی اس حوالے سے آپ کو حاصل ہو جائے کہ نبی الاسلام نے اس روزے کی ترغیب دلائی ہوئی ہے. میں نے کوشش کی کہ مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے ایک ٹوٹل پکچر اس حوالے سے رکھ دی جائے تاکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے. تو بات میں نے سٹارٹ کی تھی شب برات سے اور اینڈ اس بات پہ کی کہ جو چیزیں ثابت ہیں، جس طرح 15 شعبان کا روزہ، اور وہ بھی شب برات کی وجہ سے نہیں ویسے سنت ہے. اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال کا پیش ہونا، اور وہ بھی ایک خاص رات میں نہیں پورے مہینے میں. جو چیز ثابت تھی وہ نے بتائی، حتیٰ کہ میں نے مقبول تابعی کا بھی آپ کو قول بتا دیا کہ کوئی کہ جی یہ چیز چھوڑ دی تھی، یہ تو موجود تھا، اس کو تو آپ سندن صحیح مانتے تھے، میں نے اس کو بھی ڈسکس کر لیا
کوئی ہمیں بعد میں گلا اس حوالے سے نہ کرے. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.